औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हिट टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में इरफान फ़ानी हाज़िर होता है। आज हम मौजूद हैं दरबार अलिया कल्याम शरीफ में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं दरबार अलिया कल्याम शरीफ के सजादा नशीन जनाब साहबजादा सईं हसन फ़कीर साहब। इनसे हम जानेंगे आज एक कल्याम शरीफ के हवाले से, हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन की ज़िंदगी के हवाले से, और जितने भी यहाँ पे ज़ारीन आते हैं उनको ये क्या पैगाम देंगे, और जितने भी दरबार के हवाले से डॉक्यूमेंट्री है इनके पास, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया दोबारा आपका आने का। हज़रत कलामी के हवाले से गुजारिश करता हूँ कि आप 1892 में आपका विसाल हुआ, करीब 113-14 साल आपकी हयात मुबारक थी ज़ाहिरी। जब आपने विसाल फरमाया तो वो सन 1892, सर्दियों का मौसम, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात जुम्मतुल मुबारक का दिन था, जब आपने इस दुनिया से विसाल किया। और उसी के तनाजुर में आपका उर्स भी आप जब आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत तकमील हुआ। हज़रत कल्यामी, जिनका नाम आपने लिया ख्वाजा फ़ज़लुद्दीन चिश्ती साबरी कल्यामी, उनको उर्फ़ आम में मोहब्बत से यहाँ बाजी कल्यामी भी कहा जाता है। आपके जो अलकाबात हैं, जिसमें शहबाज़ लामखां, वाक़िफ़ सिर्र हक़ानी और फ़र्दुज़्ज़मा, ये आपके ज़ात के साथ आपकी जो टाइटल्स हैं, जिसे आप कहते हैं कि आपके औसाफ को बताते हैं, जो तरीक़त के मदारिज और तरीक़त की दुनिया में मरवजा वलायत के जो दर्जात हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। फ़र्दुज़्ज़मा से मुराद के हज़रत कल्यामी जिस वक़्त अपने वलायत के मनसब पे फ़ाइज़ थे, उस वक़्त ज़माने में उनकी जैसी रूहानी शख्सियत मौजूद नहीं थी। आपने ख़ुद भी इरशाद फरमाया, और आपकी जब आपका जनाजा मुबारक पढ़ाने के लिए हज़रत मेरे लिए तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी इसकी तशरीफ़ फरमाई कि हज़रत कल्यामी अल्लाह के इश्क और नबी की मोहब्बत में जिस दरिया में उन्होंने जिस दरिया में वो रहे, बहरे इश्क में अल्लाह की ज़ात के साथ जो उनका इश्क था, उस दरिया को वो अबूर करके गए। यानी ये एक अनयूजुअल सी मिसाल है कि इस सफ़र में बहुत कम हस्तियाँ हैं जो इस तकमील तक पहुँची हैं। इसकी दलील हज़रत मेरे अली ने आपके जनाजे के वक्त खड़े हुए की। और दूसरा शहबाज़ लामकानी, इसका ये टाइटल हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसफ़ी, जब आप बड़ी अवाइल जवानी में थे, उसका ज़िक्र उनकी कुतुब में है। किस्सा मुख्तसर, जब आपसे मुलाकात उनकी हुई तो मोहब्बत से बगलगीर करके फरमाया कि बेटा, तुम्हारा मकाम मैं वहाँ देख रहा हूँ जहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। तुम वो शहबाज हो जिसके मकाम को कोई पहुँच नहीं सकता। तो वो शहबाज़ लामकां और वाक़िफ़ सिर्र हक़ानी भी आपको एक टाइटल दिया गया जो अल्लाह के राज़ों से वाक़फ़ियत रखता हो। बाजी साहब कल्यामी का रूहानी तसर्रुफ़ बिलखुसूस खिता पटवार की ज़मीन के साथ और बिलअमूम पाकिस्तान और दुनिया के जहाँ भी आपके चाहने वाले मुरीदान अक़ीदतमंद, ये चीज़ आपकी ख़साइल में है कि आपके जो दरबार से वाबस्ता लोग हैं उनकी वजदानी कैफ़ियत और आपके साथ वजदानी ताल्लुक़ एक अनोखी मिसाल। वो इस तरह के हज़रत कल्यामी ने तमाम उम्र जिस बात की तरवीज की वो यही थी कि हमारा मरकज़ ज़ात और जो हमारी ज़िंदगी का महासल वो है अल्लाह की ज़ात का इश्क और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा। और वो जो रास्ता है, वो रास्ता जो तरीक़ा इन्होंने बताया, उसी के ज़रिए जाके हम उसकी ज़ात के अंदर अपनी जो मोहब्बत और इश्क़ रसूल के अंदर जो हलावत है वो हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा सही साहब, हमने अक्सर देखा यहाँ पे और भी मज़ारात बने हुए हैं हज़रत हाफिज़ शरीफ साहब का, इसके अलावा और भी अब्दुल सत्तार साहब का, इनके बारे में देखने वालों को थोड़ा सा बता दें। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शरीफ चिश्ती साबरी रज़ियल्लाहु अलैहि, आपका मज़ार आपके सराने की तरफ, जो सफ़ेद रंग की इमारत, जो गुंबद और एक पूरा मज़ार शरीफ है,
آپ بیسیکلی بنیادی طور پہ دلی سے یہاں پہ بھیجیں گے. آپ کی حضرت کلامی کی پیدائش سے قریب 12 سال قبل آپ کو آپ کے جو مرشد پاک ہیں حضرت مظہر علی، انہوں نے دلی کے نواح میں ایک جگہ ہے، اسے جلال آباد کہتے ہیں. یہ افغانستان والا جلال آباد نہیں ہے، ایک اور جلال آباد ہے دلی کے نواح میں. تو وہاں پہ جب آپ نے اپنی جب حضرت مظہر علی شاہ صاحب کے مزار پہ اور وہاں پہ جو ان کی خانقاہ تھی وہاں پہ اپنی تکمیل کی، جو آپ کی بنیادی تعلیم تھی اس علم لدنی میں. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ایک ہوتا ہے دل کا جس کو علم لدنی کہتے ہیں. تو وہ آپ کی وہ جو کمپلیٹ ہوئی مجاہدہ اور آپ کا تصرف اور آپ کی جو روحانی کاوش تکمیل ہوئی حضرت مظہر علی شاہ صاحب کی سپرویژن میں، اس کی تکمیل کے بعد آپ کو انہوں نے خرقہ اور خلافت عطا فرمائی اور یہ حکم جاری فرمایا کہ مظہر علی آپ کو چنا گیا ہے ایک شہباز کی تربیت کے لیے جو آج سے قریب 12 سال بعد پیدا ہوں گے. آپ پٹھوار میں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ شخصیت پیدا ہوگی. اس وقت تک آپ انتظار کیجئے اور جو اپنے آپ کے جو آپ کو ایک عطا کی گئی ہے اس کو چھپا کے رکھیے، اور جب ان کا اس ذات کا ظہور ہوگا پھر آپ نے ان کی تربیت روحانی تربیت کرنی ہے. تو اس طرح حضرت حافظ محمد، جو اس وقت حافظ نہیں تھی، محمد شریف تھے، وہ یہاں تشریف لائے. یہاں مختلف پٹوار کے علاقوں میں مختصر قیام کے بعد آپ کلام شریف کے قریب رکے. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ جی آپ نے قرآن شریف کا کو حفظ کرنا ہے، گرگرستی کرنی ہے. شادی ہوئی آپ کی اور اس کے بعد آپ نے ایک پیشہ اختیار کیا تاکہ آپ کا جو روحانی مقام ہے اس کو دنیا سے پوشیدہ رکھا جائے. بے حکم الہی جب اس کا اظہار ہوگا تو اس وقت اس چیز کو سامنے لانا. جی اچھا صحیح صاحب، آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی کچھ ٹائم پہلے. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ حضرت بابا فضل الدین کا جب وصال کا ٹائم قریب آیا تو انہوں نے کچھ اس کے اور میلے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہے تھے. اس حوالے سے دیکھنے والوں کو آپ بتا دیں. حضرت کلیامی کی جو وصال کا وہ جو ٹائم ہے جی وہ اس کا ایک آپ نے اس کو دنیا کے سامنے قریب 1 ماہ پہلے دنیا کے سامنے ایک اس کی نشانیاں لائے کہ 29-30 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری صندوق بنوا دو، جسے تابوت کہتے ہیں. جی جی اور تابوت اس طرح بناؤ کہ بڑی اچھی لکڑی ہو اور وہ کاریگر بنائے. تو جب یہ سنا جو ہمارے یہاں پہ آپ کے عشاق اور آپ کے مریدین تھے، اور بالخصوص ہماری جو خاندان کی بزرگ تھے، تو وہ انہوں نے اس بات سے بڑی ان کی دل و اس میں دماغ میں بڑی ایک بے چینی ہوئی کہ حضرت ایسا اعلان کیوں فرما رہے ہیں. تو جہاں جہاں بھی جس نے سنا وہ والہانہ انداز میں دربار شریف کی آپ کی اس وقت اجرا تھا جہاں پہ، اور آپ کی جو پڑی تھی جس پہ آپ گرمیوں کی دوپہر پہ لیٹتے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی وہ جو آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہ حضرت مرشد کے دربار کے بالکل سامنے ہے، وہ بیٹھا پانی کی طرف آتی ہے، تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ کرتے تھے مجاہدہ اور ذکر اذکار کا ہوتا تھا. تو اس وقت لوگوں نے ازدحام ہو گیا، لوگوں کا اتنے لوگ یہاں آئے، بہت سے لوگ آ کے یہاں براجمان ہو گئے کہ حضرت کلیامی نے ارشاد کیوں کیا. مختصراً یہ کہ جب پوچھا گیا حضور آپ بتائیں اس بات کو ذرا سامنے لائیں کہ بظاہر تو آپ کی طبیعت میں کوئی ایسی گراوٹ نظر نہیں آتی، کھانا بڑے عرصے پہلے آپ نے چھوڑ دیا، اور ماں سوائے چند گھونٹ تیز مرچوں والا جو آپ اپنے مجاہدے کے لیے استعمال کرتے تھے، کچھ دودھ پانی کے جو گھونٹ پیتے ہیں وہ بھی پہلے آپ کے حلق سے نیچے جاتے تھے، اب یہ ہے کہ ناک کے ذریعے واپس آ جاتے ہیں. اور دوسری تبدیلی یہ دیکھی کہ آپ کی پیشانی پہ جو اللہ کا ایک نور اور چمک تھی وہ اس کی وہ دگنی بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. تو ہمیں اس چیز کا بتائیے، اس چیز کی ذرا خلاصہ کیجئے کہ آخر کیا امر ہے جو آپ نے اعلان کیا. آیا ایسا کوئی سانحہ ہو گیا ہے جس سے آپ کا کسی فقیر کے ساتھ روحانی جھگڑا ہو گیا ہے؟ جو پہلے ایک دفعہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ کسی فقیر نے روحانی طور پہ الجھا اور وہ آپ نے اس کی پھر وہ زندگی اس کے ہاتھ سے گئی.
تو وہ اسی تناظر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کسی فقیر کے ساتھ روحانی جھگڑا ہوا یا اس وقت بادشاہی انگریز کا دور تھا یا بادشاہی اختتام پذیر ہونے والی ہیں یا کوئی ایسا بڑا واقعہ ہونے والا ہے تو آپ انہوں نے بتائیے کیا مسئلہ. تو حضرت کلامی نے مسکرا کے فرمایا کہ بیٹا اس وقت کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے, جو میں نے آپ کو بتایا نا فرد الزمان, اس کی یہ تشریح ہے کہ مشرق سے مغرب تک اس وقت کوئی ایسی روحانی شخصیت نہیں ہے جو میرے جتنی بے فضل الہی میرا ہاتھ کو پکڑ سکے. اور دوسری یہ ہے کہ بادشاہی نے ابھی جاری رہنا ہے, انگریزوں کا وقت کہہ رہے تھے ابھی تک طویل ہے. تو بس وصال کے متعلق انہوں نے مبہم سی اشارہ دیا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے. تو آپ سے پوچھا گیا جی حضور کوئی تخصیص فرمائے, کوئی وقت کتنا رہ گیا, لوگ پریشان ہیں آ کے بیٹھ گئے ہیں, مخلوق پریشان ہے تو اس متعلق حکم فرمائے. تو آپ نے فرمایا جب میں اپنے وجدان میں دیکھتا ہوں تو مجھے صرف 8 کا حصہ نظر آتا ہے, 8 دن کا کہا جاتا ہے, 8 مہینے کا کہا جاتا ہے, 8 سال کا. تو اس طرح وہ یہ اوائل وہ تھے جو مکالمہ اور یہ جو چیزیں آپ نے اپنی مثال کے لیے ارشاد فرمائی. باقی کی ترتیب بعد میں آتی ہے. آپ نے جو دعائیں اس وقت کی, لوگوں نے اپنی فغائیں پیش کی, اس کے متعلق حضور نے کیا وعدے فرمائے, جو ہمارے خاندان کے متعلق ہیں اس کے متعلق آپ کی کیا حکم تھا, آپ نے اس طرح کس طرح دعائیں کی. پھر جو بالخصوص اس خانقاہ کا, اس دربار کا اور اس بستی کا جو فیض ہے, جو اس کا جسے کہتے ہیں نا امتیاز ہے, یہاں سے جو لوگ دربار شریف آتے ہیں وہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں, اس کے متعلق آپ کے ارشادات تھے. تو وہ ایک تواتر کے ساتھ بڑی لمبی وہ تفصیل ہے. بہت بہت شکریہ. حسن فقیر صاحبزادہ دربار علیہ کلیام شریف کے ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ناظرین, ولی اللہ کے در پہ جو بھی جاتا ہے یہی درس لے کے جاتا ہے, امن, بھائی چارہ اور محبت کا درس ملتا ہے. مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اور بہت زیادہ طریقے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کا ہے. تو اسی طرح دربار شریف کسی بھی آپ بابا کلیامی کے دربار پہ آتے ہیں, آپ کو محبت اور بھائی چارے کا درس ملتا ہے. تو عرفان فانی اور کیمرہ مین علی اکبر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.